بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، یہ جو معاملہ ہے نا زندگی گزارنے کا، یہ تصفیہ کرنا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے یا جب سے اس کو ہوش آیا، یوں کہہ لیجیے، اگر میں ہوش کا لفظ استعمال کروں گا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا، کیونکہ انسان کو کانشیس سے سب کانشیس سے کانشیسنیس میں ڈیولپ جب کیا گیا تو تب اس کو انسان کا نام دیا گیا۔ یہ جو میں بات ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اقبال کی بات کہہ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ، اور یہ قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیے تو وہ بہت سے آپ کو واقعات ملتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس سارے مکالمے کے بعد فرشتوں کو اور حضرت آدم کو بھیجا، اور وہ دنیا میں رہے، وہ کتنے سال رہے، پھر انہوں نے تجربہ کیا، تو اس کے بعد آ کے اپنے علم کا اظہار کیا۔ وہ جو لیول آف کانشیسنیس تھا، جب سے انسان کو وہ آیا، انسان اس تحقیق میں ہے کہ میں اس زندگی کو گزارنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کروں۔ انسان کسی بھی مینول کو، کتاب کو لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ماں کی کوکھ سے، ماں کی گود میں جب آتا ہے تو اس نے ایک تربیت حاصل کرنی ہے، اور وہ تربیت جو ہے وہ اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کرے گا۔ لیکن یہ بات اتنی نہیں ہوتی، صرف اس کے پیچھے جو چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے وہ اس کی جینیٹیکل آرڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نفسیات کے اندر دیکھا جاتا ہے تو ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کانشیس لیول، ایک کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس لیول، ایک سپیریئر سب کانشیس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا میں ذکر ابھی نہیں کر رہا۔ وہ جو سب کانشیس ہوتا ہے وہ یوں اس کا تخمینہ لگا لیں کہ وہ آپ کا جینیٹیکل کوڈ ہے یا جینیٹیکل آرڈر ہے، جس چیز کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ ماں کی کوکھ میں قرآن سنتے رہے ہیں، ان کی ظاہری جب کانشیس لائف آتی ہے تو اس کے اندر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت اجمیر جو ہیں وہ اپنی والدہ کو تلاوت سنتے دیکھتے تھے، اور انہوں نے جب بہت بڑے کام کیے، دین کی خدمت کی، تو والدہ نے کیا کہا تھا کہ تو میرے بازوؤں سے گرتے ہوئے وضو کے پانی کا صدقہ ہے جو کہ میں نماز پڑھتی تھی اور قرآن تلاوت کرتی تھی تمہارے لیے۔ یہ جو سارا انسان کا جہد ہے، یعنی کہ انسان کی جو کیا کہنا جی کوششیں ہیں جاننے کی کہ میں زندگی کو کیسے گزاروں، اس میں دو پہلو آتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم جو پہلو ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سہولت کے ساتھ کیسے گزارے۔ اور اب اگر آپ پچھلے 20 سال دیکھیں تو اس سہولت کے اندر ایک اور لفظ بھی شامل کر لیں، سہولت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ، اب اس میں ایک اور لفظ بھی شامل کر لیں۔ کامیابی جو ہے وہ ظاہری طور پہ نظر آتی ہے اور اس کو میں نے ایسوسیٹ کر لیا صرف مال کے ساتھ، لیکن جو ہی آپ 20 یا 25 سال پیچھے جاتے ہیں تو سارے کے ساری جو لنگوسٹکس ہے، لنگوسٹکس کہتے ہیں زبان کے تخیل کو، کہ زبان استعمال کرنے کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ لنگوسٹکس کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، انگریزی کے اندر آپ کیفیت عشق کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس لینگویج کے اندر یہ تخیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب کامیابی کا راز کچھ لوگوں کے ہاں تو ایسا تھا یا ہوا کرتا تھا کہ انسان اپنے آپ کو اچھا بناتا تھا، اگر انسان اچھا بن جاتا تو وہ اس کو کامیاب سمجھتا تھا، اگر وہ علم یافتہ ہوتا تو کامیاب سمجھتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کامیابی کو پیسے کے ساتھ اور مال کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب سے ہم نے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جنم لیا، ہم نے کامیابی کے تخمینے جو ہیں وہ الگ کر دیے۔ اب یہ تو ہے دنیا کی